تینوں صوفوں پر خاندانی بزرگوں کا ایک چھوٹا سا مجمع یوں بیٹھا تھا جیسے کسی قدیم عدالت کا سما ہو۔ دادا جان تیمور صاحب صوفے کے درمیان برجمان تھے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی جسے وہ اس وقت مسلسل مسل رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ حتمی فیصلہ ہے۔ ان کا ایک ایک لمحہ خاندانی عزت، وقار اور ارحم کے بیرون ملک مستقبل کے گرد گھوم رہا تھا۔ لیکن فیصلہ سنانے سے پہلے انہیں حورین کی رضامندی کا ایک رسمی سا ڈرامہ بھی کرنا تھا۔ اسی رسمی سکوت کو چیرتی ہوئی حورین دروازے سے لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب تھا مگر چہرے پر ایک فیصلہ کن باغیانہ سختی نمایاں تھی۔ اس کا سرخ دوپٹہ کسی زخمی پرندے کی طرح اس کے شانوں سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ دادا جان کے قدموں میں گرنے کے بجائے صوفے سے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ہچکیوں میں پھنسی ہوئی آواز میں چیخی، مجھے ارحم لالا سے شادی نہیں کرنی۔ تیمور صاحب کے چہرے پہ فوراً غصہ ابھرا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے حورین، آداب کو مت بھولو۔ حورین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے مگر اب اس کی آواز میں خوف کے بجائے مجبوری کی سچائی تھی۔ معافی چاہتی ہوں دادا بہو، مگر میں اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتی۔ وہ ارحم لالا بانجھ ہے۔ کمرے میں جیسے بجلی گر گئی۔ تیمور صاحب کا رنگ بدل گیا۔ ماحول پر چھائی ہوئی اس خوفناک خاموشی کو محسوس کیا جا سکتا تھا جیسے خاندانی بڑوں کو سانپ سونگھ کیا ہو۔ یہ صرف شادی سے انکار ہی نہیں تھا بلکہ ایک ایسی نجی اور حساس تہمت تھی جو صدیوں پرانے خاندانوں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ حورین کی یہ بات سب کو آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اتنی کم عمر لڑکی نے خاندان کے سب سے بڑے بیٹے سخت گیر ارحم لالا پر اتنی بڑی تہمت کیسے لگا دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ دادا جان کی غضبناک آواز کمرے کی چھت سے ٹکرائی۔ تم کیا جانتی ہو ان باتوں کے بارے میں؟ یہ کیسا گھٹیا الزام ہے؟ عین اسی لمحے جب ماحول پر سنجیدگی نے مکمل قبضہ جما لیا، دروازے کی عقب سے گلا کھنکارتی کی آواز آئی۔ ارحم خانزادہ وہیں کھڑا تھا۔ اس نے سارا منظر حورین کے آنسو، اس کی لگائی ہوئی تہمت صاف صاف سن لی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کی چال میں ہمیشہ والی پختگی تھی مگر چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ سب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے جیسے انتظار کر رہے ہوں کہ وہ خاندان کی عزت پر لگنے والے اس داغ کو کس طرح مٹاتا ہے۔ ارحم حورین سے چند قدم کے فاصلے پر آ کے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی، جنون جھلک رہا تھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں بانجھ ہوں؟ ارحم کی گرجدار مگر ٹھہری ہوئی آواز پر حورین کے دل زور سے دھڑکا۔ اس کی نظریں ارحم کے چہرے پر جم گئی جہاں معمول کے خوفناک غصے کے بجائے ایک عجیب سی ٹھنڈی تجسس بھری کیفیت تھی۔ حورین نے خود کو سنبھالا، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس کی آواز میں ڈر کے باوجود عجلت اور گھبراہٹ کی سچائی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے نظریں جھکا کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کل اخبار میں ایک تحقیق شائع ہوئی تھی، وہ تحقیق میں نے خود پڑھی تھی۔ اس کے مطابق جو مرد بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ مردانہ بانجھ پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس بات پر کمرے میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی سرگوشی کی لہر دوڑ گئی مگر ارحم کے ہونٹ بھینج گئے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اس شدت سے مٹھی میں بھینج لی کہ ناخن سفید پڑ گئے۔ اس کے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے خیال آیا، اس کا مطلب یہ لڑکی میرے بیڈ روم کی تلاشی لیتی رہی ہے۔ یہ صرف سنی سنائی بات نہیں، اسے ضرور کوئی ثبوت ملا ہوگا، شاید میرے بستر کے پیچھے چھپا ہوا سگریٹ کا خالی پیکٹ یا کوئی لائٹر۔ ارحم کی آنکھوں میں عقاب جیسی چمک ابھری۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ محض بغاوت نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس میں اس لڑکی نے اس کی نجی زندگی کی جاسوسی کر کے ایک جھوٹا ہتھیار تیار کیا تھا۔ تم نے میرے کسی ذاتی سامان کو ہاتھ لگایا؟ ارحم نے اپنی آواز مزید دھیمی مگر پہلے سے زیادہ خطرناک بنا لی۔ تم نے کس سے اختیار دیا ہے کہ میرے کمرے میں جھانکو؟ حورین نے آنسوؤں کے درمیان نفی میں سر ہلایا۔ نہیں لالا، میں نے کچھ نہیں چھوا، بس وہ اخبار میرے ہاتھ لگ گیا تھا اور مجھے اپنی زندگی کی فکر ہوئی۔ تیمور صاحب مداخلت کیے بغیر نہ رہ سکے۔ حورین، یہ صرف تمہارا ذاتی فکر نہیں، خاندانی عزت کا سوال ہے۔ تم نے بغیر ثبوت اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ بس! ارحم کی آواز فولادی حکم کی طرح کمرے میں گونجی جس نے تیمور صاحب کو بھی خاموش کروا دیا۔ وہ حورین کے جھوٹے دفاع سے مزید دلیلیں نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک سخت تنبیہ بھری نظر سے دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو ارحم؟ دادا جان نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا اس لڑکی کا الزام درست ہے؟ کیا تم واقعی چھپ چھپ کر سگریٹ نوشی کرتے ہو، وہ بھی گھر میں؟ ارحم نے زیر لب بڑبڑایا۔ تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا مس حورین۔ کچھ کہا تم نے؟ دادا جان کے سوال پر ارحم چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا جیسے اپنی اندرونی خیالات کے طوفان سے باہر آیا ہو۔ میں کہہ رہا تھا نہیں، میں نے اس
پھر اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس کی آواز میں اب نہ جھجک تھی، نہ غصہ، صرف فاتحانہ اعتماد تھا۔ شادی بس نکاح کل ہی کر دیتے ہیں، میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا، مجھے اسی جمعے کاروباری سفر پر روانہ ہونا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے طنزیہ نظر حنین کی طرف ڈالی جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس اچانک اور فیصلہ کن اقدام نے حنین کے تمام ہوش اڑا دیے، کیونکہ اس نے اس کی بغاوت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے الٹا نکاح ایک دن پہلے کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ اکیلی وہاں کیا کرے گی، پھر میرے ساتھ ہی چلی جائے گی۔ یہ جملہ حنین کے لیے سزا تھا، ایک ایسا حکم جو اس نے اپنے ظلم سے بچنے کی کوشش میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھوا لیا تھا۔ ارحم کے ان آخری الفاظ میں نہ کوئی سوال تھا، نہ کسی رائے کی گنجائش۔ یہ ایک حتمی فیصلہ تھا، ایسا حکم نامہ جس نے حنین کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ ابھی چند لمحے پہلے تک وہ اپنے جھوٹے الزام کو اپنے دفاع کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھ رہی تھی، مگر ارحم نے نہ صرف اس ہتھیار کو نظر انداز کر دیا بلکہ اس جھوٹ کی بنیاد پر اس کے لیے راتوں رات قید کا پروانہ لکھ دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مزید بحث یا وضاحت کے لیے وہاں نہ رکا۔ اس کے نگاہوں میں الزام کا غصہ نہیں بلکہ خاندان پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کا ٹھنڈا عزم جھلک رہا تھا۔ دادا جان جن کی عمر بھر کی سخت گیری اور وقار کو حنین کے ایک جملے نے ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ بھی حیرت سے ارحم کو دیکھتے رہ گئے۔ تیمور صاحب کے ہونٹ ہلے، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر ارحم کے چہرے پہ جنونی غصے کی ایک ایسی سر لہر تھی کہ کسی نے مخالفت کی جرأت نہ ہوئی۔ خاموشی کے عالم میں ارحم نے ایک نظر حنین پر ڈالی۔ وہ نظر ہمدردی یا محبت کی نہیں تھی بلکہ ایک ایسے مالک کی تھی جو فرار ہونے والے قیدی کو اس کی حیثیت یاد دلا رہا ہو۔ بابا جان، ارحم نے اپنے والد کو مخاطب کیا۔ اس کا لہجہ نرم ضرور تھا مگر فیصلہ کن تھا۔ نکاح کی تمام تیاریاں کل ہی مکمل ہونی چاہیے۔ قاضی صاحب کو بلایا جائے، مجھے کل رات کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے اپنے سخت اصولوں اور فیصلوں کا بوجھ چھوڑتے ہوئے ارحم کے جانے کے بعد کمرے کا ماحول فوراً پچھتاوے اور تشویش میں بدل گیا۔ حنین کی ماں جو پورے وقت خاموش بیٹھی تھی بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ تم نے یہ کیا کر دیا حنین؟ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ تم نے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دی اور بدلے میں کیا ملا؟ مجھے آزادی چاہیے تھی امی، حنین چیخ اٹھی۔ مجھے اس جلاد کی قید قبول نہیں تھی۔ اس کی ماں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ اور اب تم اس کے ساتھ 7 سمندر پار قید ہونے جا رہی ہو۔ اس نے تمہارا الزام قبول نہیں کیا بلکہ اسے اپنی مرضی منوانے کا بہانہ مل گیا۔ بزرگوں نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دادا جان نے گہرا سانس لیا اور اپنے بیٹے ظہور صاحب کو اشارہ کیا کہ فیصلے پر عمل کیا جائے۔ خاندان میں شور و ہنگامہ ہو یا ایک بے بنیاد تہمت پر بات بنے، دونوں صورتوں میں خاندان کی عزت جاتی ہے، لہٰذا خاموشی سے اور جلد سے جلد شادی کروا دینا ہی واحد رستہ ہے۔ حنین کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ سفید خوف تھا۔ اس کا ہر منصوبہ، ہر بغاوت ناکام ہو چکی تھی۔ اسے ارحم کو کمزور سمجھا تھا مگر وہ فولاد نکلا۔ جس آزادی کا جشن منانے کے لیے وہ ایک دن پہلے تک کا خواب دیکھ رہی تھی وہ صرف 24 گھنٹوں میں عمر قید جیسی سزا میں بدل چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ حنین نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر پر گر گئی۔ اس کے جسم میں توانائی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ تھا۔ باہر شادی کی تیاریوں کا شور شروع ہو چکا تھا، ملازموں کی بھاگ دوڑ، قاضی صاحب کو بلانے اور رشتہ داروں کو اطلاع دینے کی سرگوشیاں ہر طرف پھیل ہوئی تھی۔ یہ خوشی کی تیاریاں نہیں تھی بلکہ جلد بازی میں دی جانے والی سزا کا بندوبست تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی مگر ان آنسوؤں میں اب بے بسی اور شکست کا ذائقہ شامل تھا۔ اس کی نظریں اب سامنے رکھی کتابوں، پسندیدہ ناولوں اور اپنی ڈائری پر جا ٹھہری جنہیں وہ ارحم کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ چھپا کے رکھتی تھی۔ ارحم کا وہ رویہ جو بچپن سے اسے پر سخت غیر اصول نافذ کرتا آیا تھا اس کے ذہن میں ایک ایک کر کے ابھرنے لگا۔ کالج سے واپسی میں دیر ہونے پر سوال، دوستوں پر پابندیاں، گھر دیر سے آنے پر تفتیش، یہ سب اس کے لیے آنے والی زندگی ایک ایسی جیل کا منظر تھا جہاں سانس لینا بھی جرم محسوس ہوتا تھا۔ میں مر جاؤں گی، اس نے خود سے سرگوشی کی، مگر میں اس قید کو قبول نہیں کروں گی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار نکاح ہو گیا اور وہ ارحم کے ساتھ امریکہ چلی گئی تو پھر کسی بھی بین الاقوامی سرحد کے اس پار جا کر بھی آزادی کی بھیک نہیں مانگ سکے گی۔ یہ اس کا آخری موقع تھا، میں ہتھیار نہیں ڈالوں گی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے بغاوت کی ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ ارحم کو لڑکانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی مگر اپنی حکمت عملی پر ضرور بدل سکتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، اس کے چہرے پہ غصے کی لکیریں نمایاں تھیں۔
اب اس کا مقصد ارحم کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ وہاں سے فرار ہونا تھا۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلے عریشہ کا خیال آیا۔ وہ اس کی واحد دوست تھی جو ارحم لالا کی روبدار شخصیت سے واقف ہونے کے باوجود نہ اسے ڈرتی تھی اور نہ ہی اس کے خلاف بولنے سے کتراتی تھی۔ وہ باغی تھی اور اس وقت حنین کو بھی صرف ایک باغی کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ جانتی تھی گھر کے بڑے ارحم کے فیصلے کے سامنے کسی کی نہیں سنیں گے۔ کل رات جیل کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اسے عمر قید سے بھاگنا تھا۔ حنین بستر سے اٹھی، اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے ارادے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ اسے فوراً اپنا فون اٹھایا اور دو خاندانوں کی عزت، ارحم کے بزنس ٹرپ اور بانجھ پن کی تہمت، سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے اپنی آزادی کا آخری جنگ کا اعلان کرنے کے لیے عریشہ کا نمبر ہی ملا دیا۔ وہ خود کو ارحم جیسے جلاد کے سپرد ہرگز نہیں کرے گی۔ کل کا دن اس کی قید کا نہیں، اس کی بغاوت کو گواہ بننے والا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ باہر سے مغلائی کھانوں کی خوشبو اور شادیانے کی مدھم مدھم آوازیں حنین کے کمرے کی کھڑکی سے ٹکراتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ سائمہ بیگم جو حنین کی ماں تھی اس کے لیے قیمتی زیورات اور بھاری عروسی جوڑا لے کر آئی، مگر حنین نے بے بسی سے سب وہ پلنگ پر پھینک دیا۔ کمرے کا ماحول خوفناک خاموشی اور شدید تناؤ سے بھرا ہوا تھا، جبکہ دروازے کے اس پار چھوٹی خوشی اور افراتفری کا سما تھا۔ سائمہ بیگم کو احساس تھا کہ ان کی بیٹی ایک اذیت سے گزر رہی ہے، مگر خاندان کی عزت اور حرم کے سخت فیصلے کے سامنے وہ بالکل بے بس تھی۔ بیٹا ضد مت کرو، سائمہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، اب بات خاندان کی ناک تک پہنچ چکی ہے۔ ارحم نے صبح کا نکاح طے کر دیا ہے، اب تم کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور رات کا کھانا کھا لو۔ حنین نے تلخی سے جواب دیا، نکاح کے بجائے مجھے زہر دے دیں امی۔ آپ لوگ مجھے قید خانے کی طرف دھکیل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں مسکراؤں۔ وہ جلات ہے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ سائمہ بیگم مزید بحث کیے بغیر چلی گئیں، مگر جاتے جاتے دروازے باہر سے مکسل کر گئیں تاکہ حنین کوئی جذباتی قدم نہ اٹھا لے۔ اب وہ کمرہ حقیقی معنوں میں اس کے لیے جیل بن چکا تھا۔ حنین نے گھٹن محسوس کرتے ہوئے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ اس وقت اسے کسی ہمدرد کی نہیں بلکہ ایک ایسی باغی ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کے خوف کو عمل میں بدل سکے۔ عریشہ اس کی بہترین دوست، ہمیشہ سے خاندانی دباؤ قدامت پسندی کے خلاف اس کی مضبوط ڈھال رہی تھی۔ حنین نے کانپتے ہاتھوں سے عریشہ کا نمبر ملایا۔ فون کی دوسری طرف رات کی گہری خاموشی میں عریشہ کا نمبر ملایا۔ فون کی دوسری طرف رات کی گہری خاموشی میں عریشہ کی پرسکون آواز سنائی دی، ارے حنین، تم نے فون کیا؟ سنا ہے کل صبح تمہارا نکاح ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حنین فوراً پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، عریشہ خدا کے لیے مجھے بچا لو، انہوں نے صبح نکاح طے کر دیا ہے، میں اس جلاد کے ساتھ امریکہ نہیں جا سکتی، یہ زندگی بھر کی قید ہوگی۔ عریشہ کی آواز میں فوراً ہمدردی کے ساتھ ایک ایسی چنگاری پیدا ہوئی جو حنین کی مایوسی کو امید میں بدل سکتی ہے۔ رونا بند کرو حنین، بغاوت ہمیشہ رات کے اندھیرے میں جنم لیتی ہے۔ اب مجھے بتا تم کیا چاہتی ہو، بیٹھ کر رونا یا لڑنا؟ میں بھاگنا چاہتی ہوں عریشہ، مجھے جہنم سے نکلنا ہے جہاں نہ میری مرضی کی کوئی اہمیت ہے اور نہ میری خواہشوں کی۔ جب ان لوگوں کو میری کسی بات کی پرواہ نہیں تو پھر میں ان کی عزت کی کیوں پرواہ کروں؟ عریشہ نے فوراً ایک فوجی جنرل کی طرح منصوبہ بندی شروع کر دی، سنو، کل صبح تمہارا نکاح ہے، اس کا مطلب ہے گھر میں شور شرابہ ہوگا، مگر سب بڑے اور ارحم کے والد رسمی کاموں اور تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ تمہیں دوپہر کے کھانے کے فوراً بعد کا وقت منتخب کرنا ہوگا جب سب اپنی اپنی مصروفیت میں الجھے ہوں۔ حنین نے التجا کی، تمہیں میرے ساتھ دینا ہوگا، تم میرے گھر کا راستہ جانتی ہو، تم میرے پاس آؤ گی، ایک بار تم دروازے تک پہنچ جاؤ گی تو ارحم لالا کی مجال نہیں کہ تمہارے قریب بھی آ سکے۔ عریشہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا، مگر ارحم بہت چالاک ہے، وہ فوراً مجھے ڈھونڈ لے گا۔ حنین نے خدشہ ظاہر کیا۔ عریشہ ہلکا سا مسکرائی، یہی تو منصوبہ ہے، اسے خواب میں بھی خیال نہیں آئے گا کہ تم میرے گھر میں ہو، تم بس اپنا ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں چھپا لو اور اس ملازمہ کو تیار کرو جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہو۔ فون بند کرنے کے بعد حنین کی آنکھوں سے آنسو غائب ہو چکے تھے، اس کی جگہ گہرے عزم اور سازش کی چمک نے لے لی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ کمرے کی تلاشی بھی لی جا سکتی ہے، اس لیے اس نے فوراً اپنا سامان چھپانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا چھوٹا سا کلچ بیگ نکالا، اس میں اس نے اپنا شناختی کارڈ جو بڑی مشکل سے والد کے کاغذات سے الگ کیا تھا، اپنا کالج کا شناختی کارڈ، کچھ نقد رقم اور تھوڑے سے زیورات رکھ لیے۔ یہ وہ ضروری چیزیں تھیں جن کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتی۔ اس کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ ایک وفادار مددگار کو اپنے ساتھ ملانا تھا۔ اس کی نظریں گھر کی سب سے پرانی ملازمہ رضیہ پہ جا ٹھہری جو بچپن سے اس کے بہت قریب تھی۔ رضیہ اس کی ماں کی بھی بے حد وفادار تھی، مگر حنین کو یقین تھا کہ وہ اس کی مجبوری ضرور سمجھے گی۔ حنین نے آہستہ سے کھڑکی کھولی اور رضیہ کو اشارہ کر کے اندر بلایا۔ رضیہ کا چہرہ پہلے ہی خوفزدہ تھا کیونکہ وہ حنین اور ارحم کے درمیان ہونے والی شدید تکرار کے بارے میں سب کچھ سن چکی تھی۔ رضیہ، کیا تم میری مدد کرو گی؟ حنین نے
پوچھا، میں یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں، میں ارحم لالا کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ رضیہ فوراً رونے لگی، بی بی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں صاحب کو کیا جواب دوں گی؟ حنین نے اس کی بات کاٹ دی، میں تم سے جواب نہیں مانگ رہی، صرف ایک رات کی مدد مانگ رہی ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی چھپائی ہوئی سونے کی ایک باری چوڑی اور کچھ نقد رقم رضیہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ رکھ لو، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ کل دوپہر جب سب مصروف ہوں کچن کا پچھلا دروازہ کھلا رکھنا اور گلی کے کونے پر ایک رکشہ یا ٹیکسی کا انتظام کر دینا۔ رضیہ کی آنکھوں میں خوف اور لالچ ایک ساتھ جھلکنے لگا۔ سونے کی چوڑی نے اس کی وفاداری کو ڈگمگا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم کا غصہ کیسا ہوتا ہے، مگر ایک رات کی آزادی اور یہ قیمتی تحفہ اسے زیادہ پرکشش محسوس ہوا۔ اگر صاحب کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، رضیہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ حنین نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کسی کچھ معلوم نہیں ہوگا، کانوں کان خبر نہیں پہنچے گی، بس کل دوپہر میرے پاس آ کر اتنا کہہ دینا کہ سب کچھ تیار ہے۔ سازش مکمل ہو چکی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں حنین کے چہرے پر خوف کے باوجود بغاوت و انتقام کا ایک سرد عزم نمایاں تھا۔ باہر شادی کے گیتوں کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، مگر حنین کے ذہن میں آزادی کی کیسی دھن بج رہی تھی جو اگلی دوپہر اسے اس قید خانے سے باہر لے جانے والی تھی۔ اب سب کچھ اگلے دن کی دوپہر پر منحصر تھا، جب خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کا نکاح اور خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی کا فرار ایک ہی وقت میں ہونا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے 3 بج چکے تھے۔ حویلی میں ہلچل اپنی عروج پر تھی۔ نکاح میں مگر چند گھنٹے باقی تھے اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا بہت بڑا ہجوم تو نہیں تھا کیونکہ ترکیب جلد بازی اور سادگی سے رکھی گئی تھی، مگر قریبی رشتہ داروں سہیلی اور بیوٹیشینز کا شور ہر طرف گونج رہا تھا۔ کچن میں دیگیں چڑھ چکی تھیں اور کھانوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ گھر کی خواتین ہنسی مذاق اور آخری لمحات کی تیاریوں میں اس قدر مصروف تھیں کہ انہیں کسی کی غیر موجودگی کا معمولی سا بھی شبہ نہیں ہو رہا تھا۔ حنین کا کمرہ جہاں اسے عروسی جوڑے میں تیار ہونا تھا اس وقت ایک خاموشی جنگ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ پلنگ کے کونے پر سہم کر بیٹھی تھی، اس کا دل اس شدت سے دھڑک رہا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے باہر کا سارا شور اس دھڑکن میں گم ہو گیا ہو۔ اس نے عریشہ کی ہدایت کے مطابق ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عریشہ کی ہدایت کے مطابق حنین نے اپنا چھوٹا سفری بیگ پہلے ہی بستر کے نیچے چھپا دیا تھا۔ اس کے چہرے پہ کسی بچے کی معصومیت نہیں بلکہ فرار ہونے والے جرم جیسی گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور رضیہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ خوف اور لالچ کا ملا جلا تاثر نمایاں تھا۔ وہ جھک کر حنین کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، بی بی سب تیاری ہو گئی ہے، میں نے نقد رقم دے کر ایک پرانے رکشے والے کو گلی کے نکڑ پر کھڑا کر دیا ہے، اسے عریشہ بی بی کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا ہے۔ باورچی اور دوسرے ملازم دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں تیار ہونے چلے گئے ہیں، یہی بہترین وقت ہے، مالک صاحب بھی اوپر والے کمرے میں ہیں۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا جیسے ڈوبتا ہوا انسان آخری بار اپنے اندر ہونے والے ہوا میں بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شکریہ رضیہ، اگر میں کامیاب ہو گئی تو تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اسے خاموشی سے اپنا سادہ گہرا نیلا رنگ کا برقع نکالا اور جلدی سے پہن لیا۔ برقعے کے اندر اس نے اپنے تمام ضروری کاغذات اور قیمتی سامان والا چھوٹا بیگ کندھے پر لٹکا دیا۔ وہ اس قدر احتیاط برت رہی تھی کہ اپنا موبائل فون بھی میز پر چھوڑ دیا تھا تاکہ اگر ارحم اس کا فون ٹریس کرنے کی کوشش کرے تو وہ گمراہ ہو جائے۔ ادھر حویلی کے بلائی حصے میں ارحم کا کمرہ خاموش اور پرسکون تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے تیار ہو رہا تھا، کھڑکی سے نیچے جھانکتے ہوئے وہ باغ میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سفید شیروانی نہایت نفاست سے پہنی تھی جس کا کھڑا اور سخت کالر اس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہا تھا۔ وہ شادی کے حوالے سے جذباتی نہیں تھا، اس کے لیے نکاح صرف خاندان کی عزت اور اپنے اختیار کو ثابت کرنے کا ذریعہ تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا جس کے چہرے پہ وہی ٹھنڈی سنجیدگی اور جنونی عزم تھا جو گزشتہ رات حنین کی بغاوت کے وقت نمایاں تھا۔ اسی دوران اس کا چھوٹا کزن بھی لا دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آیا۔ لالا آپ تو کمال لگ رہے ہیں، نکاح کے لیے بالکل تیار ہیں، ارحم نے دھیمی مگر حکم دینے والی آواز میں پوچھا۔ باہر کا ماحول کیسا ہے؟ بلا نے خوشی سے جواب دیا، سب کچھ ٹھیک ہے، نیچے خوشی کا ماحول ہے، ہر کوئی آپ کو مبارکباد دے رہا ہے، بس سائمہ خالہ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، شاید حنین کو رخصتی کی وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ ارحم کے ہونٹوں پر ایک ساتھ سی ہلکی مسکراہٹ ابھری جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ غم یا خوشی یہ سب بے معنی ہے، اہم یہ ہے کہ معاملہ وقت پر مکمل ہو۔ اسے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، مجھے اب نیچے جانا چاہیے، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ادھر حنین نے گھر والوں کی مصروفیت اور باہر کی نسبتاً خاموش فضا سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا تالا کھولا اور چوروں کی طرح دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ صحن کے کونے میں موجود کچن کی طرف جانے والا رستہ تقریباً خالی تھا، اس کا ہر قدم ایسے اٹھ رہا تھا جیسے پتھر پر شیشہ رکھا جا رہا۔ وہ کچن میں پہنچی، بڑا باورچی اور اس کے معاون دوپہر کے کھانے کے بعد کرسیوں پہ نیم آلودگی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ رضیہ ایک کونے میں کھڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔
اس نے آنکھیں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور آہستگی سے پچھلا دروازہ کھول دیا. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو بی بی, رضیہ نے سسکتے ہوئے کہا. حنین نے خاموشی سے سر ہلایا اور اندھیرے تنگ پچھلے رستے سے باہر نکل گئے جو کچرے, ٹوٹی پھوٹی چیزوں اور پرانے سامان سے بھرا ہوا تھا. جیسے ہی وہ حویلی کی چار دیواری سے نکل کے کھلی گلی میں پہنچی, اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پہلی بار آزاد ہوا میں سانس لے رہی ہو. گلی کے نکڑ پہ ایک پرانا رکشہ کھڑا تھا جس کا ڈرائیور ایک بوڑھا شخص تھا. عریشہ بی بی کے گھر, حنین نے کامتی ہوئی آواز میں کہا. رکشہ فوراً چل پڑا. حنین نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا. اس کا دل زور سے پکارا. آخرکار میں آزاد ہو گئی. ادھر دوپہر کا وقت گزر رہا تھا. مہمان حویلی میں آنا شروع ہو چکے تھے. سائمہ بیگم اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بڑے کمرے میں آئی اور بریوٹیشین کو اشارہ کرتے ہوئے بولی, حنین کو لے آؤ, اسے تیار ہونا ہے. بریوٹیشین نے دروازہ کھٹکھٹایا, پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا. کمرہ خالی تھا. باجی وہ اندر نہیں ہے. سائمہ بیگم کا چہرہ فوراً زد پڑ گیا. شاید واش روم میں ہو, دیکھو. مگر جب غسل خانہ بھی خالی ملا تو اس کے دل میں گھبراہٹ اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا. انہوں نے الماری کھولی. کچھ کپڑے غائب تھے, میز پہ موبائل فون پڑا تھا, مگر حنین کہیں نہیں تھی. اچانک سائمہ بیگم کی چیخ پورے ہال میں گونج اٹھی. حنین کہاں گئی؟ یہ چیخ عین اس وقت سنائی دی جب ارحم لالا اپنی بے داغ سفید شیروانی میں نکاح کے لیے مکمل تیار ہو کر سینیاں اتر رہے تھے. ان کے چہرے پہ فاتح اور اختیار کا ایک پرسکون تاثر تھا, مگر جیسے ہی انہیں بتایا گیا کہ دلہن نکاح سے پہلے فرار ہو چکی ہے, ان کے قدم وہیں جم گئے. ان کے خوبصورت باوقار چہرے پہ چھائی ہوئی سرد سنجیدگی کی ایک لمحے میں بھی غضبناک طوفان میں بدل گئی. ان کی پیشانی پر گہری شکن ابھری. انہوں نے فوراً یقین ہو گیا کہ یہ اسی باغی لڑکی کی بزدلانہ حرکت ہے. یہ فرار ان کے خاندان کی عزت پر جلتا ہوا داغ تھا. ارحم نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی. ان کی آنکھوں سے جیسے شعلے برسنے لگے. وہ حصے میں اس قدر خوفناک دکھائی دے رہا تھا کہ کسی میں ان کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی. اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش آ رہا تھا کہ اسے حد پار کر دی. اس سے پہلے کہ وہ عملی اقدامات کا حکم دیتے, نکاح کے لیے سجائے گئے ڈرائنگ روم میں قیامت کا سرما برپا ہو چکا تھا. ارحم سفید شیروانی میں بلو سیڑھیوں کے درمیان خاموش کھڑے تھے. ان کے نیچے سائمہ بیگم اور ان کے شوہر سرگوشی میں مصروف تھے, جو دیکھتے ہی دیکھتے چیخوں میں بدل گئی. رشتہ دار خواتین کے درمیان خوفناک چیخیاں ہونے لگ گئیں. ہر شخص اس اچانک اور شرمناک فرار پر اپنی اپنی رائے دینے لگا. میں کہتی ہوں یہ سب اس کی تربیت کا قصور ہے. تہمینہ نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا. یہ ضرورت سے زیادہ آزادی دینے کا نتیجہ ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا لڑکی کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے. ایک اور خاندان نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. ہاں اب کیا ہوگا؟ بچپن سے بنگلی طے تھی اور آج شادی کے دن فرار. خاندان کی عزت کا کیا بنے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سائمہ بیگم روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی. میری بچی وہ کہاں چلی گئی؟ کسی نے اسے اغوا تو نہیں کر لیا؟ اسی لمحے ارحم نے سیڑھی سے ایک قدم نیچے رکھا. یہ صرف ایک قدم نہیں بلکہ ایک حکم تھا. بس. ان کی گرجدار مگر برف جیسی سرد آواز نے پورا شور اس طرح کاٹ دیا جیسے تیز دھار تلوار کو ہوا کو چیر دیتی ہے. اب ایک لفظ بھی نہیں کسی کی زبان سے نہیں نکلے. آپ سب کو میری بات سننی ہوگی. ارحم کی آنکھوں میں ایسی جنونی طاقت اور جلادانہ عزم تھا کہ تمام خواتین فوراً خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی. سائمہ بیگم کا رونا بھی سسکیوں میں بدل گیا. ظہور صاحب, آپ والد صاحب کو سنبھالیں, اس نے اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. اور آپ سب, اس نے کمرے میں موجود خواتین کی طرف نگاہ ڈالی, اپنا منہ بند رکھے. جب تک میں نہ کہوں اس کمرے سے کوئی ایک قدم بھی باہر نہیں رکھے گا. اگر یہ بات باہر نکل گئی تو دلہن نکاح سے پہلے بھاگ گئی ہے تو میں خاندان کے ہر فرد کو اس کا ذمہ دار سمجھوں گا. اسی لیے ہمیں ارحم کمرے میں موجود ہر بااثر شخص سے زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا. وہ سیدھا کچن کی طرف بڑھا جہاں افواہوں کے مطابق حنین آخری بار دیکھی گئی تھی. وہاں پرانی ملازمہ رضیہ کچن کے دروازے کے قریب خوفزدہ بیٹھی تھی. ارحم نے اس کے سامنے جا کر رک گیا. اس کی سفید شیروانی کی نفاست اور اس کا روب رضیہ کو موت کے فرشتے کی طرح محسوس ہو رہا تھا. تم نے اسے دیکھا تھا؟ ارحم نے پوچھا. اس کی آواز دھیمی تھی مگر چاندی کی دھار کی طرح تیز. رضیہ نے خوف سے نفی میں سر ہلا دیا. نہیں صاحب, جھوٹ مت بولو. ارحم نے اپنی انگلیوں کی اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے کہا. حنین اپنا موبائل چھوڑ کر غائب ہوئی ہے. مجھے گھر کے تمام اندرونی رستوں کا علم ہے. کمرہ بند تھا. اس کے بعد صرف 2 راستے تھے, سامنے یا پچھلے کا دروازہ, اور تم یہیں موجود تھی. رضیہ خوف سے کانپ اٹھی. وہ فوراً ارحم کے قدموں میں گر گئی. صاحب مجھے معاف کر دے. بی بی نے مجھے مجبور کر دیا تھا. مجبور؟ ارحم کے ہونٹوں میں حقارت بھری مسکراہٹ اٹھی. میرے خلاف ہونے کے لیے تمہیں کس چیز کا لالچ دیا؟ کیا سونے کی ایک چوڑی اور کچھ پیسے دیے تھے. بی بی نے مجھ سے پچھلا دروازہ کھلوایا اور باہر رکشے کا انتظام کروایا اور وہ اپنی سہیلی عریشہ بی بی کے گھر گئی ہیں. عریشہ, یہ نام سنتے ہی ارحم کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری. یہی وہ لڑکی تھی جس کے بارے میں کالج کے زمانے میں سے کئی مرتبہ شکایت ملی تھی کہ وہ حنین کو بغاوت پہ اکساتی تھی.
ارحم نے سر لہجے میں کہا، تم صرف اس لیے زندہ ہو کہ تم نے سچ بول دیا ہے، مگر اسے تنبیہ کی، یہیں بیٹھی رہو، اگر تم نے کسی کو عریشہ کا نام بتایا تو اس کا انجام تمہارے لیے اس سونے کی چوڑی سے کہیں زیادہ مہنگا ہوگا۔ یہ کہہ کر ارحم فوراً اڑا اور اپنے کمرے کی طرف بھر گیا۔ اس نے جیب سے گاڑی کی چابیاں نکالیں اور تیزی سے حویلی سے باہر نکلنے لگا۔ ارحم تم کہاں جا رہے ہو؟ تیمور صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ ارحم نے پلٹ کر جواب دیا، میں اپنی چیز واپس لینے جا رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ٹھنڈی سختی تھی۔ اب یہ صرف ایک لڑکی کا معاملہ نہیں، میری غیرت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اسے لگتا تھا اس نے ایک کھیل میرے ساتھ شروع کیا ہے، مگر اس کا احترام میں کروں گا۔ وہ اپنی سفید شیروانی میں مبلوس حویلی سے باہر نکلا جہاں نکاح کی ترکیب اب ماتم میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے سیاہ لگژری گاڑی کا دروازہ کھولا اور بغیر کسی تاخیر کے انجن سٹارٹ کر دیا۔ شام کی سڑکوں پر اس کی گاڑی اندھیرے میں سفید بجلی کی لکیر کی طرح دوڑ رہی تھی۔ وہ ایک ایسا دولہا تھا جو اپنی دلہن کو رخصت کرانے نہیں بلکہ ایک فرار ہونے والے قیدی کو دوبارہ گرفتار کرنے جا رہا۔ شہر کی بھیڑ، ٹریفک اور لوگوں کی روزمرہ زندگی اس کے لیے بے معنی تھی۔ اس کی آنکھیں جو عام طور پر کاروباری معاملات میں دور اندیشی سے چمکتی تھی، اب صرف غصے اور انتقام سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک منزل تھی، عریشہ کا گھر۔ وہ صرف ایک دولہا نہیں بلکہ ایک شکاری بن چکا تھا جو اپنے غرور اور خاندان کی عزت کی خاطر ہر قیمت پر اپنے شکار کا تحقق کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک یہی واحد راستہ تھا جس سے وہ خاندان کی عزت اور حنین کی بغاوت کو ہمیشہ کے لیے کچل سکتا تھا۔ شہر کی پوش کالونی کی ایک سنسان گلی میں ارحم کی سیاہ گاڑی آ کے رکی۔ اس کی سفید شیروانی جو چند گھنٹے پہلے نکاح کی خوشی کی علامت تھی، اب گڑھ سے اٹی ہوئی تھی۔ سامنے عریشہ کا چھوٹا مگر نفیس گھر تھا۔ ارحم گاڑی سے اترا، اس کے چہرے سے وقار کی سرد چادر اتر چکی تھی۔ اب وہاں صرف ایک غصے سے بھرا ہوا شخص کھڑا تھا جس کی عزت کو اس کی ہونے والی دلہن نے سب کے سامنے چیلنج کیا تھا۔ اسے دستک دینے کے بجائے لوہے کے مضبوط دروازے پہ زور زور سے مکے مارنا شروع کر دیے، ایسے وہ دروازہ ہی توڑ دینا چاہتا ہو۔ عریشہ، میں جانتا ہوں وہ اندر ہے، اسے باہر نکالو۔ اس کی آواز انسان گلی میں گونج اٹھی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آدھا کھلا۔ عریشہ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف کا نام و نشان نہ تھا بلکہ ایک مضبوط اور مزاحمتی تاثر نمایاں تھا۔ اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا، جی اس وقت، اور آپ شیروانی میں، اس وقت ایک اکیلی لڑکی گھر کے باہر کیا کر رہی ہے ارحم لالا؟ ارحم نے دانت بھینچتے ہوئے اپنے غصے پر قابو رکھا۔ وقت ضائع مت کرو، حنین کو باہر نکالو، میں جانتا ہوں وہ تمہارے پاس ہے۔ عریشہ نے بے نیازی سے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، آج تو اس کا نکاح تھا نا، میں نے کل سے اسے دیکھا تک نہیں، اب آپ یہاں تشریف لے جائیں۔ یہ کہتے اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ ارحم کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے دروازہ زور سے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا اور اندر قدم رکھتے رکھا، مگر فوراً ہی عریشہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائیے گا، اس کی آواز مضبوط تھی، یہ میرا گھر ہے، اگر آپ نے زبردستی اندر آنے کی کوشش کی تو میں فوراً ہی پولیس کو فون کر دوں گا۔ اس نے اپنے موبائل فون کی طرف اشارہ کیا۔ عریشہ کی یہ دھمکی وہ کام کر گئی جو حنین کے آنسو بھی نہ کر سکے۔ ارحم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اگر معاملہ قانون تک پہنچ گیا تو خاندان کی بچی کچی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ اس نے ٹھنڈی زہریلی مسکراہٹ سے کہا، ٹھیک ہے، پولیس کو فون کر دو۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، مگر کیا تمہارا نام بھی اس میں آئے گا؟ کیا تمہارے والد کو معلوم ہوگا کہ تم نے ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے دی ہے؟ یہ جملہ اپنا اثر دکھا گیا۔ عریشہ کے چہرے کی سختی ایک لمحے کے لیے ٹوٹ گئی۔ اس نے غصے سے دانت بھینچے اور پھر اندر کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا، باہر آ جاؤ حنین، تم نے مجھے بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ چند لمحوں بعد حنین دروازہ کے پیچھے سے باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پہ خوف اور گھبراہٹ تھی، مگر جب ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ارحم کی آنکھوں سے ملی تو وہاں شکست کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی بغاوت کی آگ ابھی بھی تک بجھی نہیں تھی۔ ارحم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور سیدھا حنین کی طرف بڑھ گیا۔ ارحم نے حنین کا بازو لوہے جیسے مضبوط گرفت میں پکڑ لیا، جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ تم نے کیا سوچا تھا تم مجھ سے بھاگ جاؤ گی؟ مجھے چھوڑو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ حنین نے پوری طاقت سے مذمت کی اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخی، مجھے گھسیٹو مت، میں خود چل رہی ہوں۔ ارحم نے بے رحمی سے کہا، تمہاری مرضی اب ختم ہو چکی ہے۔ اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ سنسان گلی میں حنین کی چیخ و پکار گونج رہی تھی۔ وہ اپنے ناخنوں سے اس پر وار کر رہی تھی، پوری کوشش کر رہی تھی کہ کس طرح گاڑی میں نہ بیٹھے، مگر ارحم کی فولادی طاقت کے سامنے اس کی تمام مذمت بے اثر ثابت ہوئی۔ ارحم نے تقریباً اسے دھکیل کر اگلی نشست پر بٹھایا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ عریشہ دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے ارحم نے آخری بار اس کی طرف دیکھا، آئندہ میرے معاملات میں مداخلت کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، سمجھی آپ؟ گاڑی بجلی کی رفتار سے سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ حنین روتے ہوئے بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کری تھی، مجھے باہر نکالو، تو مجھے اغوا کر رہے ہو۔ ارحم
अरहम तल हंसी से हंसा। अगवा, उसने एक हाथ से स्टीयरिंग मजबूती से थामे रखा। तुम मेरी होने वाली बीवी और निकाह के दिन इस तरह भागने को तुम क्या समझती हो? हुनैन गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ। मैंने कल ही तुमसे शादी से इनकार किया था और वजह भी बताई। यही वो जुमला था जिसने अरहम के ज़ब्त की आखिरी दीवार तोड़ी। उसने अचानक जोर से ब्रेक लगाई। गाड़ी सुनसान और तारीख सड़क पर झाड़ियों के करीब रुक गई। इंजन बंद हो गया। चंद लम्हों के लिए हर तरफ खामोशी छा गई। अरहम के चेहरे की रगें तन गई। उसने गुस्से से कहा, बांझ, तुमने पूरे खानदान के सामने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। तुमने मेरी जासूसी की, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और फिर फरार की साजिश भी की। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? उसका गुस्सा आतिश फिशां की तरह फट चुका था। हुनैन भी खामोशी ना रही, वो मुसलसल जवाब देती रही। उसके हर लफ्ज से अरहम का ज़ब्त टूटता जा रहा था। जब हुनैन ने गुस्से में हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा किया तो एक नाकाबिले बर्दाश्त लम्हे में अरहम ने अपना हाथ बुलंद किया और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। हुनैन की चीख गाड़ी के अंदर ही दब कर रहे कि वो सख्ते में आ गई। उसके गाल पर फौरन सुर्ख निशान उभर आया। जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा उसे इस जिल्लत ने तोड़ दिया था। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे थे। थप्पड़ मारते ही अरहम ने अभी आंखें बंद कर ली थी। वो खुद अपने अमल पर हैरान था। जिंदगी में पहली मर्तबा उसने किसी औरत पर हाथ उठाया था। उसके हाथ कांप रहे थे। सफेद शरवानी में मबलूस वो दूल्हा अब इंतकाम के जुनून से निकलकर शदीद पेशमानी में डूब चुका था। ये जज्बाती तसादम अपनी इंतहा को पहुंच चुका था, जहाँ तमाम रिश्तों का एहतराम महसूस हो रहा था। हुनैन की चीख और फिर अचानक छा जाने वाली खामोशी ने गाड़ी के अंदर का माहौल मुंजमद कर दिया था। सुनसान सड़क पर थप्पड़ की बगजाश जैसे भी अभी तक मौजूद थी। चंद ही लम्हों में अरहम के गुस्से की जगह शदीद शर्मिंदगी ने ले ली थी। वो अरहम नहीं था जो हमेशा खुद को मुकम्मल जब्त रखने वाला इंसान समझता था। उसने सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर ही नहीं किया था, बल्कि एक ऐसी लड़की पर हाथ उठाया था जिसे वो अपने ख़ानदान का हिस्सा समझता था। उसने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे खुद अपने लमस से नफरत होने लगी थी। कामते हाथों से उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। वह सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसने जानबूझकर हुनैन से फासला इख्तियार किया, जैसे वो खुद से भी दूर भागना चाहता हो। हुनैन गाड़ी के अंदर बैठी अपने सोचे हुए गाल पर हाथ रखे खामोश रो रही थी, मगर उन आंसुओं के साथ इसे एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था। उसे पहली बार अरहम को कमज़ोर, परेशान और अपने ही अमल से खौफजदा देखा था। अरहम ने गाड़ी की छत पर दोनों हाथ रख दिए और अपनी शेरवानी की कफ को मजबूती से पकड़ लिया। अब उसकी आवाज़ में हुक्म नहीं बल्कि टूटे हुए एतराफ़ की झलक थी। मैं खुद पर काबू खो बैठा। मुश्किल बोल सका, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अफसोस है हुनैन, मुझे बहुत अफसोस है। उसकी गैर मुतवक्किल और सच्चे पछतावे ने हुनैन के दिल में बरसों से दबी हुई नफरत को आवाज़ दे दी थी। अब वो मज़ीद खौफजदा नहीं थी। ये वो लम्हा था जब अपनी सारी तकलीफ बयान कर सकती थी। उसने तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आके अपनी आंखों से आंसू साफ किए और सीधी अरहम के सामने जा खड़ी हुई। वो किसी डरी हुई लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक मजलूम कैदी की तरह बोल रही थी जो अपने जल्लाद को लड़का रहा था। आपकी इस अफसोस का क्या फ़ायदा? उसने बुलंद आवाज़ में कहा। आपको अपनी ताकत, अपनी अना और अपने इख्तियार पर कभी अफसोस नहीं होता। आप सिर्फ इस बात पर शर्मिंदा है कि आप अपना काबू क्यों खो बैठे। उसने अपना सूझा हुआ गाल अरहम की तरफ कर दिया। अब उसकी आवाज़ सिसकियाँ नहीं बल्कि बरसों का गुस्सा था। कभी सोचा आपने कि मैं भागी क्यों? मैंने झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? वो एक लम्हे को रुकी और फिर बोली, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी को कैद बना दिया था। आप हमेशा कहते थे कि आप मेरी हिफाजत कर रहे हैं, मगर हकीकत में आप मुझे मिटा रहे थे। हुनैन ने गहरा सांस लिया। अब उसके दिल में दफन बरसों की शिकायतें एक एक करके बाहर आई थी। आपको याद है जब मैं छोटी थी और आपने मेरी पहली डायरी लिखी थी? आपने वो डायरी पढ़ ली थी। वो फिर मुझे डांटा था कि मैं बचकाने ख्वाब देखती हूँ। उसकी आवाज़ मज़ीद बुलंद होगी। आप मेरी हर बात, हर कदम, हर दोस्त पर नज़र रखते हैं। आपने मेरे दोस्तों पर पाबंदियां लगा दी। आपने अरीशे को भी धमकाया था कि वो मुझसे दूर रहे। उसने अरहम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, आपको मुझसे लगता था कि मैं एक नादान लड़की हूँ जिसे आप अपने मुस्तकबिल और अपने मंसूबों के मुताबिक डाल सकते हैं। आपने कभी मुझे एक समझदार इंसान नहीं समझा जिसकी अपनी मर्जी, अपने ख्वाब और अपनी पसंद भी हो सकती है। वो बरसों का बोझ उतार रही थी। मैंने आपसे नफरत करना शुरू कर दी थी अरहम लाला। मैं आपसे खौफजदा रहती थी। फिर उसने आखिरी सवाल किया, आपको क्या लगता है अगर मेरी शादी आपसे हो जाती और मैं आपके साथ अमेरिका चली जाती तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती? एक सजी सजाई गुड़िया बनकर मैं आपके फ्लैट में बैठी रहती जिसकी ज़िंदगी के तमाम फैसले आप करते। अरहम खामोशी से सुनता रहा था। उसने एक बार भी उसमें मुदाखलत नहीं की थी। शेरवानी में मबलूज उसकी पूरी मजबूत शख्सियत अब एक सस्ता इंसान का मंजर पेश कर रही थी। हुनैन के अल्फाज ख़ास तौर पर, मैंने आपसे नफरत करना शुरू कर दी थी, उसके सीने में तीर की तरह फौस कर गए थे। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसके
رونے سے حورین کی حفاظت نہیں بلکہ صرف اس کے اپنے سخت اصولوں کے محفوظ ہو رہا تھا۔ حورین نے نم آنکھوں سے کہا، مجھے ڈر لگتا تھا جیسے آپ نے میری ڈائری پڑھ لی تھی ویسے یہ ایک دن آپ میری پوری زندگی پڑھ کے بھی ختم کر دیتے۔ آپ نے کبھی مجھ پر اپنا پیار ظاہر نہیں کیا، حالانکہ دادا ابو نے بچپن ہی سے میری نسبت آپ کے ساتھ طے کر دی تھی۔ جب بابا کا انتقال ہوا تھا میں صرف 7 سال کی تھی اور آپ 14 سال کے تھے۔ ہماری عمر میں اتنا فرق تھا مگر پھر بھی آپ نے کبھی مجھے محبت یا اپنائیت کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہے، ٹوکتے رہے، روکتے رہے۔ یہ کہہ کر حنین خاموش ہو گیا اور ہم نے سڑک پر نظریں جھکا لی۔ وہ پہلی مرتبہ اپنی زندگی کا تلخ ترین سچ سنا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان دونوں کے درمیان حکم چلانے والا نہیں تعلق نہیں بلکہ دو انسانوں کے درمیان سچا مکالمہ ہو رہا ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد ارحم نے دھیمی آواز میں کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے واقعی تم پر کبھی اعتماد نہیں کیا، میں نے تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا کبھی حق نہیں دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کے حنین کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ سختی اور حکم سے بھری رہتی تھی اب پشیمانی سے جھکی ہوئی تھی۔ میں ہی تمہاری بغاوت کی اصل وجہ ہوں۔ مجھے اب احساس ہو گیا کہ میرا سارا کنٹرول، میرا غصہ دراصل میرے اپنے خوف کو چھپانے کا طریقہ ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ ارحم کے سچے اعتراف نے حنین کے غصے کی شدت کو کچھ کم کر دیا۔ اسے پہلی بار ارحم کو جلاد نہیں بلکہ ایک خوفزدہ انسان کے طور پر دیکھا، ایک ایسا انسان جس نے محبت کو غلطی سے ایک قید اور کنٹرول کا نام دے دیا۔ خاموشی دوبارہ چھا گئی مگر اس بار اس خاموشی میں خوف نہیں بلکہ اداسی اور سچائی تھی۔ دو ایسے لوگوں جنہوں نے پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے دل کی بات کہی۔ کچھ دیر بعد ارحم نے خاموشی سے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں واپس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ارحم نے آہستہ آہستہ گاڑی چلائی اور شہر کے قریبی پارک کے پاس موجود ایک سنسان کیفے کے سامنے روک لی۔ وہ جانتا تھا اس وقت گھر واپس جانا مناسب نہیں، پہلے ان کے درمیان موجود مسئلے کا حل ضرور تھا۔ کیفے میں صرف ایک بوڑھا ویٹر موجود تھا۔ وہ خاموشی سے دونوں کے سامنے کافی رکھ کر واپس چلا گیا۔ ارحم نے شیروانی کا دامن درست کیا جبکہ حنین ابھی اپنے سوجے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ یہ جگہ شادی کے ہنگاموں سے بہت دور محسوس ہو رہی تھی۔ ارحم نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں کہا، حنین، تم نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ سچ تھا۔ میں نے کبھی تمہیں اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھا۔ میرے نزدیک تم صرف میری ذمہ داری اور میرے کنٹرول کا حصہ تھی۔ اسے کافی کا کپ اٹھایا مگر پھر واپس رکھ دیا۔ میں تمہارے سامنے ایک معاہدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حنین نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ معاہدہ؟ کیا آپ پھر میری زندگی کا کوئی نیا قانون بنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تمہاری آزادی کا معاہدہ ہوگا۔ اسے میز پر دونوں ہاتھ رکھے اور سیدھا حنین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار ضد یا حکم نہیں بلکہ اصلاح کا عزم تھا۔ تم نے میرے خاندان کی عزت کو خطرے میں ڈالا ہے۔ میں نے تمہیں ناقابل معافی تکلیف پہنچائی۔ ہم دونوں غلط تھے۔ اگر آج رات ہم ساری حقیقت خاندان کے سامنے لے آئے تو برسوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ جن بزرگوں کے سامنے تم نے وہ الزام لگائے وہ سب رسوا ہوں گے۔ وہ چند لمحے رکا پھر بولا، ہم دونوں نے غلطیاں کی ہیں مگر اب بھی ہم مل کر اپنے خاندانوں کو اس رسوائی سے بچا سکتے ہیں۔ حنین نے سر لہجے میں پوچھا، کیسے؟ ارحم نے بغیر جھجک جواب دیا، تم مجھ سے نکاح کر لو، ہم کل صبح امریکہ روانہ ہو جائیں گے، وہاں پہنچ کر میں تمہیں مکمل آزادی دوں گا۔ حنین نے حیرت سے پوچھا، کیسی آزادی؟ کیا پھر میری زندگی کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے؟ ارحم نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، امریکہ میں تمہاری زندگی صرف تمہاری ہوگی، تم جہاں چاہو رہو، جیسے چاہو زندگی گزارو، میں تمہارے لیے الگ اپارٹمنٹ کا انتظام کر دوں گا، تمہاری تعلیم، تمہارا کیریئر، تمہارے دوست، ہر فیصلہ تمہارا ہوگا، میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ اس نے مزید کہا، یہ نکاح صرف خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہوگا، میں تمہاری مرضی کے بغیر کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، ہم صرف قانونی طور پر میاں بیوی ہوں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، جب تک تم خود نہ چاہو۔ پھر سے نہایت سنجیدگی سے کہا، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو دادا ابو تمہاری شادی کسی اور سے کر دیں گے، تم نہیں جانتی کہ وہ شخص تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے ساتھ نکاح کے بعد تم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکو گی، جیسے چاہو ویسے رہ سکتی ہو اور جو چاہو کر سکتی ہو۔ اگر میں اس رشتے سے پیچھے ہٹ گیا تو خاندان کبھی تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دے گا، کیونکہ تم ایک بار نکاح کے دن گھر سے بھاگ چکی ہو۔ حنین حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا یہ وہی ارحم تھا جسے وہ ہمیشہ ایک جلاد سمجھتی آئی تھی؟ یہ ایک ایسا سودا تھا جس میں خاندان کی عزت کے بدلے اسے اپنی آزادی مل سکتی تھی۔ ایک خطرناک جوا ضرور تھا مگر شاید وہ آزادی بھی جس کے وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، حنین نے آہستہ سے کہا، آپ چاہیں تو آج بھی میرے جھوٹے الزام بانجھ پن والی بات کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ ارحم نے نفی میں سر ہلایا، کل کا ارحم تھا، وہ اپنے غصے اور اپنے کنٹرول کا غلام تھا۔ میں نے تمہیں جو تکلیف دی اس نے مجھے بدل کر دیا۔ میں یہ معاہدہ کسی لالچ یا بدلے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کر رہا جو میں نے تم پر ہاتھ اٹھا کر کیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہارا فرحان میرے لیے خاندان کی توہین ہے مگر تمہارے یہ اعتراف کہ میں تمہیں قید کر رہا تھا
وہ میری اپنی ذات کی توہین ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دو، بلکہ اس نکاح کو ایک موقع دو، تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ میں تمہارا جلاد نہیں بلکہ تمہارا محافظ بن سکتا ہوں جو تمہاری آزادی کی بھی حفاظت کرے۔ حرین نے کچھ دیر سوچا، پھر جواب دیا، مجھے ایک شرط منظور ہے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میری آزادی اور عزت کا فیصلہ سب کے سامنے ہوگا۔ آپ کو خاندان کے تمام بزرگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا ہوگا کہ میری تعلیم، میری مرضی اور میری زندگی پر صرف میرا ہی حق ہوگا۔ ارم کے چہرے پہ سکون ہوا۔ اس نے حرین کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ میں سب کے سامنے اعلان کر دوں گا، تمہاری آزادی تمہاری امانت ہے، لیکن اب ہمیں فوراً گھر واپس جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ سب لوگ پولیس میں رپورٹ کر دیں۔ حرین نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، مگر اس کی آنکھوں میں اب شک کی جگہ محتاط سا اعتماد جھلک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں ارحم لادا۔ یوں شدید بغاوت اور شرمندگی اور تشدد کے بعد دونوں کے درمیان ایک ایسا غیر جذباتی معاہدہ طے پا گیا جس میں آزادی، عزت اور نام نہاد نکاح کی قیمت ادا کی جانی تھی۔ سرد رات کی تاریکی میں ارحم کی سیاہ گھڑی ایک بار حویلی کے مرکزی دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ باہر کا ماحول ویسا ہی خوفناک تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے، مگر گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی افراتفری، سرگوشیاں اور سوالیہ نگاہوں کا طوفان ان کا